السلام علیکم جی، آپ تمام لوگوں کو 19ویں روزے کی مبارکباد اور میری طرف سے آپ سب کو صبح کا سلام۔ اس دعا کے ساتھ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام بہن بھائیوں کی مشکلات اور پریشانیوں کو ان سے دور کر دے اور ان کی تمام جائز حاجات کو پورا کر دے۔ جو جہاں کہیں بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ جو کوئی پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کرے۔ جس کے پاس رزق کی تنگی اور کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے خزانوں سے وسیع رزق عطا فرمائے۔ جس کے پاس عزت کی کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزت اور بلند مرتبہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے بچوں کو اور ہمارے گھر کے جو افراد ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ تو دیکھیے جی، صبح فاطمہ اسکول گئی ہے، وہاں سے ہم نے اپنی ویڈیو کا آغاز کیا اور اس کے بعد وہ واپس آ گئی تھی اسکول سے، اور فاطمہ کو ہم نے نہلا دیا تھا، خدیجہ کو بھی نہلا دیا تھا، کیونکہ آج کل صبح تھوڑی سی ٹھنڈ ہوتی ہے تو صبح صبح میں نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ نے اس کو نہیں نہلانا، ابھی بیمار ہو کر رہتی ہے، تو بیماری سے نکلی ہے تو ٹھنڈ لگنے کا خطرہ جو ہے وہ دوبارہ ہے۔ تو اسکول سے آنے کے بعد موسم تھوڑا سا بہتر تھا تو تب پھر ہم نے اس کو نہلا دیا، اور پودے دیکھیے جی ہمارے دن بدن ماشاءاللہ سے بہتر ہو رہے ہیں، کیونکہ ابھی بہار کا موسم ہے، اور بہار جو ہے اس میں تو پھر ہر پودا جو ہے وہ اپنی ایک نئی شکل صورت نکالتا ہے، بس کیئر کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کیئر آج کل میں نے خود شروع کی ہوئی ہے، اس لیے ان کی حالت تھوڑی سی بہتر ہے۔ صبح شام ان کے پانی لگانے کا، ان کی گوڈی کرنے کا اور ان کی صفائی کا خیال جو ہے وہ میں خود رکھتی ہوں، اور کیاریوں کو میں نے گھاس سے بالکل صاف کروا دیا ہے، کیونکہ اچھی نہیں لگتی کیاریوں میں گھاس۔ یہاں پر پودے جو ہیں یہ صرف اکیلے ہی ہونے چاہیے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو اس میں اگے جو کہ ضرورت کی نہیں ہے تو وہ ساتھ ساتھ آپ کو ریموو کر دینی چاہیے، پھر جو ہے ان کی نشو و نما بہتر ہوتی ہے جی۔ پودوں کی بھی یہ بھی جاندار چیز ہے، اور ان کو بھی غذا کی بھی ضرورت ہے، دھوپ کی بھی ضرورت ہے، پانی کی بھی ضرورت ہے۔ اور میرے ہسبینڈ کی گاڑی دیکھیے جی کھڑی ہے، وہ کل آئے تھے، آج ان کو جانا تھا واپس، اور واپس جانے سے پہلے ان کو لاہور رکنا تھا کچھ دیر کے لیے، اور ان کو کام تھا وہاں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ افطاری میری لاہور میں ہی ہو جائے گی، اور باہر کی چیزیں مجھے پسند نہیں ہیں، آپ افطاری کچھ بنا کر تھوڑی سی میرے لیے آئس باکس میں رکھ دیجیے، جو کہ ہمارے پاس اویلیبل ہے گھر میں، اس میں برف ڈالیں تو 2 سے 3 دن بھی جو برف ہے وہ نہیں پگھلتی۔ تو ابھی ساتھ ساتھ ہو رہا تھا فاطمہ کا بیگ واش، بہت گندا ہو گیا تھا، اس نے کریونز اور کلر پینسلز وغیرہ اس میں اوپن ہی رکھ دیتی ہے، تو آج جب بھی آگے 2 چھٹیاں آ رہی ہیں تو میں نے سوچا اس کے بیگ کو واش کروا دیتے ہیں، اگلے 2 دن میں آسانی سے یہ بیگ جو ہے وہ سوکھ جائے گا۔ گھر کے کام کاج کریں گے ساتھ ساتھ، اور پھر شام میں افطاری کے بعد مجھے جانا ہے جی لاہور۔ میرے ہسبینڈ تو پہلے ہی چلے جائیں گے، میں بعد میں جاؤں گی، کیونکہ میری ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ ہے، اور افطاری کے بعد ہی میں جاؤں گی اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے۔ میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے حق میں بھی آسانی پیدا کرے، میں انشاءاللہ ہمیشہ آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو وظیفہ بھی بتاؤں گی جی، ایک بہت ہی مجرب، جو کہ غم کی گہرائیوں سے نکالنے کے لیے ہے۔ آپ کو جب اندھیرا نظر آ رہا ہو ہر طرف، اور آپ کی آزمائش اور پریشانی اتنی لمبی ہو جائے کہ اس سے نکلنے کا کوئی راستہ آپ کو دکھائی نہ دیتا ہو، تو پھر اس کے لیے آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ۔ اس سے پہلے میں آپ کو اللہ تعالیٰ پر کامل یقین جو آپ نے رکھنا ہے کسی بھی وظیفے کے لیے، اس کی ایک سچی مثال اور سچا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور یہ واقعہ ہے جی ایک عرب کے ڈاکٹر کا، جو کہ بہت مشہور نیورو سرجن ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر ایان، اور یہ ان کی اپنی زبانی بیان کیا ہوا واقعہ ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے ملک سے یورپ میں کسی آپریشن کے لیے میری اپوائنٹمنٹ تھی، اور میں نے اپنے سفر کا جہاز کے ذریعے آغاز کیا، تو جب ہم لوگ یورپ پہنچے اپنی منزل سے پہنچنے سے پہلے ہی آندھی طوفان اور تھنڈر سٹارم اتنا زیادہ تھا کہ جہاز کو ان کو ایئرپورٹ پر روکنا پڑا۔ منزل پر پہنچنے سے کچھ دیر پہلے ہی ایک ایئرپورٹ پر انہوں نے جہاز کو روک دیا، کیونکہ پیسنجرز کو رسک میں نہیں ڈال سکتے، وہ فلائٹ جو تھی وہ ہموار نہیں تھی، تو انہوں نے فلائٹ کو روک دیا، جبکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنے وقت کے بارے میں بہت کمیٹڈ ہوں، اور میں ہمیشہ وقت کی پابندی کرتا ہوں، اور میں نے ایک بہت سیریس آپریشن کے لیے وقت دیا ہوا تھا، تو میں نے جہاز کے عملے سے کہا کہ آپ نے جہاز کو روک دیا، جبکہ مجھے بڑا ایمرجنسی
اپنی جگہ پر وہاں پہنچنا ہے اپنی منزل تک. تو انہوں نے کہا کہ ایک جسٹ آپ کے لیے ہم اپنے باقی پیسنجرز کو رسک میں نہیں ڈال سکتے، اور جس جگہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، یہیں پر قریب میں ہی ہے، آپ ٹیکسی لیجئے اور پلیز آپ چلے جائیے اگر آپ کو زیادہ جلدی ہے. تو ڈاکٹر صاحب نے ایسا ہی کیا، ٹیکسی لی باہر سے اور اپنی منزل کی طرف چل پڑے. لیکن ان کا بتانا ہے کہ جب ہم تقریباً آدھے راستے میں پہنچے تو طوفان پہلے سے بھی زیادہ مزید گہرا ہو گیا، اور گاڑی کو چلانا جو تھا اب وہ ممکن نہیں رہا. تو ہم نے ایک دم سے گاڑی کو روک دیا اور ایک سڑک پر، اور سامنے ہی ایک گھر تھا، اور ہمیں خطرہ تھا کہ کوئی درخت تیز ہوا کے ساتھ اکھڑ کر ہماری گاڑی پر نہ گر جائے اور کوئی حادثہ نہ ہو جائے. تو میں نے جا کر اس گھر کے دروازے کو نوک کیا، وہاں سے ایک بوڑھی خاتون نکلی. میں نے ان سے کہا کہ ریکویسٹ کی کہ ہم مسافر ہیں اور باہر طوفان بہت زیادہ ہے، آپ ہمیں اجازت دیجیے اپنے گھر میں تھوڑی دیر رکنے کے لیے، جیسے ہی طوفان بہتر ہوگا ہم لوگ چلے جائیں گے. تو اس بوڑھی خاتون نے مسکرا کر ان کو اندر آنے کی اجازت دی. اور ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں ان کے پیچھے پیچھے اندر آیا تو میں نے دیکھا کہ زمین پر 10 سے 12 سال کا ایک بچہ جو ہے وہ لیٹا ہوا ہے، اور اس کو کوئی فٹس جیسی پرابلم ہو رہی ہے، کوئی دورہ پڑا ہوا ہے، کوئی فٹس کا پرابلم ہے. تو اماں جو ہیں وہ بڑے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اماں یہ بچہ جو ہے کیوں زمین پر لیٹ کر اتنی تکلیف میں ہے، اور آپ نے اس کو کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ تو اماں نے بتایا کہ اس کو دورے پڑتے ہیں اسی طرح سے، ذہنی طور پر کوئی دماغی، اور اس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ میرا پوتا ہے، اس کی کفالت میں ہی کرتی ہوں. میں بوڑھی خاتون ہوں اور میرے پاس اتنے وسائل بھی نہیں. اور ایک ڈاکٹر ہیں بہت مشہور جن کو میں دکھانا چاہتی تھی، 2-3 مرتبہ کوشش بھی کی ان سے اپوائنٹمنٹ لینے کی، لیکن وہ اپوائنٹمنٹ نہیں مل سکی. وہ ڈاکٹر اتنے مصروف ہیں کہ، اور نہ ہی میرے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں اس کو لے کر وہاں جا سکوں. تو بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہی ہے کہ اس کے لیے کوئی وسیلہ بنا دے گا انشاءاللہ. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں خود بھی ایک ڈاکٹر ہوں، ایسے کون سے ڈاکٹر ہیں آپ مجھے بتائیے، میں ان سے سفارش کر دوں آپ کے لیے، کیونکہ آپ اتنی اچھی ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے گھر میں پناہ دی اور خوشی خوشی آنے کی اجازت دی. تو اماں نے بتایا کہ جن کا نام ہے ڈاکٹر ایان، اور وہ ایک مشہور نیورو سرجن ہے. تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ جب میں نے اماں کی یہ بات سنی تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور میں اتنا رویا وہاں کھڑا ہو کر کہ اے اللہ، تیرے اوپر بھروسہ کر کے اگر انسان دیکھے تو دیکھیے واقعی میں ایسا ڈاکٹر ہوں جس سے ملنے کے لیے لوگ مہینوں پہلے اپوائنٹمنٹس لیتے ہیں، اور یورپ، امریکہ، لندن اور کبھی عرب ملکوں میں ان کے پیچھے پیچھے آ رہے ہوتے ہیں لوگ. ایسے ایسے بگڑے ہوئے کیس جو لوگوں سے نہیں سنبھل پاتے، اس کے لیے ڈاکٹر صاحب بہت مشہور ہے. تو اے اللہ دیکھیے آپ نے مجھے کہاں سے چلایا، اور اس بچے کے لیے آپ مجھے خود ان کے گھر لے کر آ گئے. تو ڈاکٹر صاحب نے اماں کو بتایا کہ اماں میں ہی ڈاکٹر ایان ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی مدد کے لیے بھیجا ہے. تو پھر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اس بچے کو شفٹ کروایا یورپ کے ایک بہت اچھے ہاسپٹل میں، اس کا علاج کیا میں نے فری آف کاسٹ، بغیر کوئی پیسے لیے. تو یہ واقعہ انہوں نے خود اپنی زبان میں یہ بیان کیا ہے، اور یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ پر کامل بھروسے کا، یقین رکھنے کا. دیکھیے آپ نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈاکٹر کو خود ان کے گھر بھیج دیا، اور یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اس واقعے سے آپ یہ نصیحت پکڑیں کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی گیو اپ نہیں کرنا، بلکہ اپنی دعاؤں کو آپ جاری رکھیے اور اپنے اعمال پر نظر ڈالیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کہیں کمی کوتاہی ہے تو پلیز اس کو ٹھیک کر لیجئے، اور اللہ سے آپ مسلسل دعائیں مانگتے رہا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والی ہے. انشاءاللہ آپ کی دعا کو بھی ضرور قبول کرے گی. ابھی ساتھ ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں جی، 20ویں روزے کے لیے جو خاص وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ ہے جی بہت گہری پریشانیوں اور مصیبتوں سے نکلنے کے لیے. ایک بہن نے مجھے کمنٹ کیا تھا کہ 17 سال سے میں ایک آزمائش میں ہوں اور اس سے نکل نہیں پا رہی ہوں، اور ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. تو یہ وظیفہ خاص طور پر ان کے لیے بھی ہے، آپ اس کو پورے بھروسے سے کیجئے گا. وظیفہ یہ ہے کہ جی آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، کسی بھی فرض نماز کے بعد
کوشش کیجئے جب آپ یہ پڑھنے لگیں تو آپ کے ارد گرد اور کوئی موجود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا ہے جی، اور آپ اکیلے ہوں اور پورے کامل یقین کے ساتھ پڑھیے۔ آپ نے فرض نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درمیان میں آپ نے 1 مرتبہ پہلے پڑھنی ہے جی استغفر اللہ کی تسبیح، جو کہ استغفر اللہ ہمارے استغفار جو ہے ہمارے گناہوں کو اس طرح سے جھاڑ دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح سے آپ کسی ٹہنی کو، کسی شاخ کو ہلاتے ہیں اور اس پر سے خشک پتے جتنی تیزی سے گرتے ہیں، اسی طرح سے استغفار جو ہے اتنی تیزی سے ہی ہمارے گناہوں کو ہمارے اوپر سے ختم کر دیتا ہے، اور جب گناہ ختم ہو جائیں گے تو یقیناً آپ کی دعائیں بھی قبولیت کی طرف چلی جائیں گی۔ تو آپ نے پہلے پڑھنی ہے جی 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 1 تسبیح۔ اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ ہی پڑھنا ہے، اور پڑھنے کے بعد آپ نے آیت ہے جی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے یہ، اس کو ہم آیت کریمہ کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور ایک چھوٹی سی آیت ہے سورۃ الانبیاء کی، اور یہ ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور میرے خیال میں ہم سب بہن بھائیوں کو یہ دعا پہلے ہی آتی ہے، یہ آپ اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ اس کا ترجمہ ہے اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں یا میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو بے شک ہم ہی لوگ اپنی ذات پر ظلم کرتے ہیں اپنے ساتھ، اور ہمارے اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے ہم پر مصیبتیں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کبھی بھی زیادتی نہیں کرتے۔ تو یہ آپ نے پڑھنا ہے جی 121 مرتبہ اس آیت کو، بسم اللہ بس آپ شروع میں 1 مرتبہ ہی پڑھ لیجئے، 121 مرتبہ یہ پڑھ کر آپ آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، تو انشاءاللہ آپ ان گہرے اندھیروں سے نکل آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ خود آپ کو راستہ دکھائیں گے، اور خود آپ کے لیے اسباب پیدا کریں گے، اور آپ کے اسباب اگر آپ کا یقین کامل ہوا تو یاد رکھیے کہ اس ڈاکٹر کی طرح چل کر خود آپ کے گھر آ جائیں گے، آپ کو کہیں پر دھکے کھانے کی جانے کی ضرورت نہیں۔ اچھا، یہ آیت کریمہ سے ریلیٹڈ ایک اور بہت ہی مجرب عمل ہے لیکن تھوڑا سا لینتھی ہے، وہ میں خاص طور پر ان بہن بھائیوں کے لیے بتانے لگی ہوں جو کہ ہر طرح کا ہربا آزما چکے ہیں، ان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، یا بہت لمبی ہو گئی ہے ان کی آزمائش۔ تو پلیز چند لوگوں کو اکٹھا کیجئے، ایک ہی نشست میں اپنے گھر میں اول و آخر درود ابراہیمی 11 مرتبہ سب لوگ پڑھ لیں، اور کاؤنٹنگ کر کے کوئی چیز پاس رکھ لیں، اور 1.25 مرتبہ آپ نے اس کا ورد کرنا ہے۔ اور یہ ورد جب 1.25 کی تعداد کو پہنچ جائے گا تو پھر اس کے لیے ایک خاص اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی اور رحمت ہو جائے گی، اور کوئی بھی دنیا کی طاقت آپ کی دعا کو اللہ سے قبول کروانے کے لیے روک نہیں سکتی۔ تو یہ عمل جو ہے زندگی میں 1-2 مرتبہ میں نے بھی دہرایا ہے، اور ابھی ریسنٹلی آپ نے میرے ولاگ میں دیکھا ہوگا کہ مدرسے میں بیٹھ کر بھی ہم نے 1.25 مرتبہ اس کو پڑھا۔ لیکن اگر آپ ایک نشست میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ 25 ہزار مرتبہ روزانہ رکھ لیں، اور 5 دن میں بھی اس عمل کو آپ پورا کر سکتے ہیں۔ کوشش کیجئے جب آپ یہ پڑھ رہے ہوں تو درمیان میں کسی سے کلام اور گفتگو نہ کریں۔ 25 ہزار آپ 5 مرتبہ پڑھیں گے، 5 دن لگاتار پڑھیں گے تو جی آپ کا 1.25 جو ہے وہ 5ویں دن پورا ہو جائے گا۔ پھر آپ اپنی دعا کیجئے گا، انشاءاللہ آپ ضرور اس مصیبت گہری پریشانی سے بھی نکل آئیں گے۔ لیکن یہ 1 دن کا عمل بھی آپ کر لیں تو یہ بھی کافی ہے، آپ پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ اس کو کیجئے گا۔ اور ابھی دیکھیے جی میں لاہور سے واپس آ گئی تھی ڈاکٹر کے پاس سے ہو کر، اور فاطمہ مجھے مل پڑی تھی گیٹ پر ہی، اس نے مجھے اندر انٹر ہی نہیں ہونے دیا کہ پہلے مجھے شاپ سے چیز لے کر دیں۔ تو گھر کی بھی کچھ چیزیں 1-2 کل افطاری کے لیے ہمیں چاہیے تھیں، پکوڑیاں، بھلیاں اور چاٹ مسالہ وغیرہ ختم ہوا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلیں وہ بھی لے لیتے ہیں اور بچے بھی خوش ہو جائیں گے۔ خدیجہ بھی ساتھ تھی، ان کو لے کر میں آ گئی تھی جس اسٹور پر، یہاں سے انہوں نے اپنی اپنی مرضی کی چیزیں خریدیں اپنی اپنی ٹرالی لے کر، اور لینے کے بعد پھر ہم گھر چلے گئے تھے جی۔ جا کر یہاں سے میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی، بہت لیٹ ہو گیا تھا، 12 سے بھی اوپر میرا خیال ہے ٹائم ہو گیا تھا۔ آج کے ولاگ کو یہیں پر ختم کریں گے جی، اس امید کے ساتھ
کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو آپ ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، لائک اور شیئر کریں گے فیملی اور فرینڈز میں، تاکہ اور لوگ بھی اچھی بات سے اور ہمارے وظائف سے مستفید ہو سکیں، اور شاید کسی کا بھلا ہو جائے جی آپ کی وجہ سے ہی، اور آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا ضرور انشاءاللہ۔ اپنا بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے، اور کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے ولاگ کے ساتھ، ایک نئے وظیفہ کے ساتھ، ایک نئی بات کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سب بہن بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے، سب کے بچوں کو ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے، اور میرے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ان کو بھی ہر طرح کی شر سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔